علی کی عمر کوئی 10 سے 12 سال کی تھی۔ اسے باہر کی چیزیں کھانے کی بری عادت لگ گئی تھی۔ اسے گھر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی ممی پاپا اسے لاکھ سمجھاتے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسکول سے گھر آیا۔ ممی، مجھے بھوک لگی ہے۔ بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ نہیں ممی، مجھے نہیں کھانا ہے۔ تو پھر کیلا یا سیب ہی کھا لو۔ نہیں، مجھے تو چپس کھانا ہے اور پیپسی بھی۔ نہیں، وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ تو لائیں، مجھے پیسے دیں، میں باہر سے لے کر آتا ہوں۔ اس طرح علی نے گھر کا کھانا نہیں کھایا اور ماں سے ضد کر کے پیسے لے کر باہر چلا گیا۔ اسی شام ماں نے پراٹھے اور آلو گوبھی کی سبزی بنائی تھی۔ ماں، ابو جی اور علی تینوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ علی کو کھانا پسند نہیں آ رہا تھا، وہ کھا نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا علی بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ مجھے گوبھی کی سبزی پسند نہیں ہے۔ تو کیا میں اس وقت تمہارے لیے پیزا آرڈر کروں؟ جو بنا ہے چپ چاپ کھا لو۔ اس کا من تو پیٹیز اور آئس کریم کھانے کا کر رہا تھا۔ آخر اس نے ممی پاپا کی نظروں سے بچ کر پراٹھا اور سبزی وہیں پاس رکھے پھول دان میں ڈال دیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن علی اسکول جانے کو تیار تھا۔ ممی اس کے لیے دودھ لے کر آئیں۔ دودھ پی لو۔ مجھے نہیں پسند، میں نہیں پیوں گا۔ تبھی وہاں اس کے پاپا بھی آ گئے۔ اس نے ڈر سے دودھ کا گلاس لے لیا مگر پھر اس نے وہی کیا اور ان کی نظر بچا کر دودھ کو کھڑکی سے باہر انڈیل دیا اور پھر اسکول چلا گیا۔ اس دن جب ممی گھر کی صفائی کر رہی تھیں تب انہیں پھول دان سے رات کے پراٹھے اور سبزی ملی۔ تبھی اس کے پاپا بھی وہاں آئے اور بولے، تمہارے لاڈلے نے صبح سارا دودھ کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں دودھ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا اور اسے ملتا ہے تو اسے اس کی قدر نہیں ہے۔ اس نے رات کا کھانا بھی پھول دان میں ڈال دیا تھا۔ یا اللہ، اس لڑکے کا میں کیا کروں؟ اس کی کلاس کے سارے بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک یہ ہے، اسی وجہ سے اس کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ جب کھانا ہی ٹھیک سے نہیں کھائے گا تو صحت کیسے بنے گی؟ سنیں جی، آپ کچھ کیجئے نا۔ اب میں کیا کروں؟ علی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے جو میں زبردستی اس کے منہ میں کھانا ٹھونس دوں۔ ہو سکتا ہے اس کے اسکول کی میڈم ہی ہماری کوئی مدد کر سکیں۔ یہ سوچ ممی پاپا اگلے دن علی کے اسکول کی میڈم سے ملنے گئے اور انہیں اپنی بات بتائی۔ جی، صحیح کہا آپ نے، ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے علی کی پڑھائی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ کلاس کے دوسرے بچوں سے کھیل کود میں بھی کافی پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ ہی کچھ کیجئے نا، ہمیں بتائیے اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ علی کو تو سمجھانا پڑے گا، یہ باہر کی الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے جسم کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، دھیان سے سنیے۔ ممی پاپا دونوں میڈم کی بات دھیان سے سننے لگے۔ اگلے ہفتے علی کی سالگرہ کی پارٹی تھی۔ اس کے سارے دوست اور میڈم بھی پارٹی میں آئے تھے۔ اس دن علی کو کھانے کی پوری چھوٹ تھی۔ اس نے جی بھر کر چپس، برگر، پیٹیز، آئس کریم کھائی اور کولڈ ڈرنک بھی پی۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو میڈم علی کو ایک پیارا سا پودا دیتے ہوئے بولیں، یہ لو بیٹا، تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ یہ پودا بہت اچھا ہے، یہ جس کے پاس رہتا ہے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ تم اس کا خیال رکھو گے نا؟ علی کو وہ پودا بہت پسند آیا۔ وہ بولا، جی میڈم، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ پارٹی ختم ہو گئی
اور سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ علی بھی اپنے پودے کو لے کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ممی تھوڑا پانی دینا، مجھے اپنے پودے میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی کیوں؟ کولڈ ڈرنک ڈال دو۔ کولڈ ڈرنک کیوں ممی؟ تمہیں بہت پسند ہے نا، اپنے پودے کو بھی وہی پلا دو، ہو سکتا ہے کولڈ ڈرنک پی کر پودا جلدی بڑھنے لگے۔ ممی آپ بھلا کیسی بات کر رہی ہیں؟ کسی پودے میں کوئی کولڈ ڈرنک ڈالتا ہے کیا؟ کیوں؟ جب تم کولڈ ڈرنک پی سکتے ہو تو تمہارا یہ پودا کیوں نہیں؟ ممی کے کہنے پر علی نے پودے میں کولڈ ڈرنک ڈال دی۔ اب تو پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ علی جب بھی ممی سے پانی ڈالنے کو کہتا، ممی اسے کولڈ ڈرنک ڈالنے کے لیے کہہ دیتی اور وہ پودے میں کولڈ ڈرنک ڈال دیتا۔ اس طرح سے پودا دھیرے دھیرے سوکھنے لگا۔ علی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پاپا سے پوچھا، پاپا میں تو پودے میں پانی سے بھی اچھی چیز کولڈ ڈرنک ڈالتا ہوں، مگر پھر بھی میرا پودا سوکھتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے اس میں کھاد ڈالنی پڑے گی۔ کھاد کہاں سے ملے گی پاپا؟ تمہارے پاس ہی تو ہے، تم جو چپس اور پیٹیز کھاتے ہو اس کو چورا بنا کر پودے میں ڈال دو۔ مگر یہ کیا پودے کے لیے اچھا ہوگا پاپا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جب تمہیں اچھا لگتا ہے تو پودے کو بھی اچھا لگے گا۔ پاپا کے کہنے پر علی نے پودے میں چپس اور پیٹیز کا چورا ڈال دیا۔ اس سے پودا اور بھی سوکھ گیا۔ علی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پودے کو بچانے کے لیے کیا کرے۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچ ہی رہا تھا، تبھی اس کے ممی پاپا کمرے میں آئے۔ پتہ ہے بیٹا تمہارے پودے کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تم اس میں پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک اور کھاد کی جگہ چپس پیٹیز ڈال رہے تھے۔ انہی چیزوں نے پودے کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے یہ ساری چیزیں تمہارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جس طرح پودے کو صحیح کھاد اور پانی نہیں ملنے سے وہ سوکھنے لگا ہے، اسی طرح تمہارے جسم کو بھی صحیح غذا نہیں ملنے سے وہ اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور تم پڑھائی اور کھیل کود میں اپنے دوستوں سے پیچھے ہوتے جا رہے ہو۔ یہ باہر کی چیزیں جیسے برگر، پیٹیز، کولڈ ڈرنکس کھانے پینے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ان میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ روز روز ایسی چیزیں کھانے سے ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کئی طرح کی بیماریاں ہمارے جسم میں پھیل جاتی ہیں۔ جس طرح پودے کو اچھی کھاد اور پانی چاہیے، اسی طرح جسم کو مضبوط بنانے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرف گھر کے کھانے سے ہی مل سکتی ہے، باہر کی چیزوں سے نہیں۔ میں سمجھ گیا بابا، اب میں اپنے پودے کو اچھی کھاد اور پانی دوں گا اور خود بھی صرف گھر کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ آج سے باہر کی چیزیں بالکل بند۔ اس دن سے علی گھر کا کھانا ہی کھانے لگا اور اپنے پودے کو اچھی کھاد اور پانی دینے لگا۔ اس سے کچھ ہی وقت میں اس کا پودا پھر سے لہلہا اٹھا اور علی کی صحت بھی پہلے سے بہت اچھی ہو گئی۔